واقع محشر میرا رسول صحرائے زندگی میں جڑی بوٹیوں کے بیچ ہر ایک درخت تناور میرا رسول ترسیل حق میں تانو تشنا پدی خموش وقت خاص مرد دلاور میرا رسول فطرت سے ہم قوام ہے جس کا ہر ایک کلام وہ رحمت و عطیہ و داور میرا رسول جس کی ہر ایک سوچ میں لاکھوں رنگ تھے اس لہر بے کرا کا تناور میرا رسول ہر فکر کے افق پہ اجالا اسی سے ہے ہر آسمان پہ جلوہ خاور میرا رسول ہر دو سما زمان مقام آفتاب اس ساری کائنات میں بہتر میرا رسول سارا جہاں پیدا زدہ پتوں کا اور اس میں ایک حسین روئے میرا رسول سلمان اپنے تک گرے باپ نات جس کو عزیز رکھتا ہے اپنے میرا رسول اور محمد وآل محمد صلی اللہ باواز بلند نعرہ صلوات مولا علی کی شان میں بولو حیدر کلندر علی علی بولو علی علی بولو علی علی بولو حیدر کلندر علی علی بولو علی علی جس سے راضی خدا جس سے راضی خدا وہ ہے مشکل کشا بولو علی علی بولو علی علی بولو حیدر کلندر علی علی بولو علی علی اللہ رسول اور نام علی انہی کو پکارا ہے تو بات بنی اللہ رسول اور نام علی انہی کو پکارا ہے تو بات بنی جیا خیبر فتح جیا خیبر فتح وہ ہے مشکل کشا بولو علی علی بولو علی علی بولو حیدر کلندر علی علی بولو علی علی بولو علی علی مانو نہ مانو یہ سب نے کہا وہی تو وسیلہ ہے یہ رب نے کہا مانو نہ مانو یہ سب نے کہا وہی تو وسیلہ ہے یہ رب نے کہا
وہ ہے شیر خدا، وہ ہے شیر خدا، وہ ہے مشکل کشا، بولو علی علی، بولو علی علی، بولو حیدر کلندر علی علی، بولو علی علی، بولو علی علی، جس راضی خدا، جس راضی خدا وہ ہے مشکل کشا، بولو علی علی، بولو علی علی، بولو حیدر کلندر علی علی، بولو علی علی۔ سلام مومنین اور مومنات، جشن ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عزا خانے میں ہفتے کو اپریل 30 کو ٹھیک نماز مغرب سے شروع ہوگا۔ پروگرام کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ نماز صلاۃ مغرب جس کا ٹائم سیٹرڈے کو 8:05 ہے، اس کے بعد تلاوت قرآن، اس کے بعد حدیث کے ساتھ اور پروگرام کا آغاز۔ جو مومنین مومنات یہاں پر موجود ہیں اور جو پڑھیں گے سب کو اطلاع فرما دیں کہ سیٹرڈے کو ٹھیک 8 بجے جشن ولادت کے مقصد ہوگا۔ گزارش کروں گا مولانا صاحب سے کہ دیر میں أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسب الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. الحمد لله وما بعد، الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المتبع النبتهل التهامي، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وعلى أعداء علمائهم وعلى أعداء أحبائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ محترم اور دوستان عزیز، موالیان حیدر کرار، آپ تمام حضرات کو خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حکیم امام جعفر صادق علیہ السلام کی عالم مرد پہ مبارک کرے۔ اور میں نے شب جمعہ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں آیت تطہیری کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، لیکن بہرحال چونکہ یہ مہینہ تمام اہل اسلام میں چاہے تاریخ متفق ہو نہ ہو، لیکن مہینہ بہرحال متفق علیہ ہے کہ اسی مہینے میں سرکار دو عالم کی ولادت مساعدت ہوئی۔ تو تاریخ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال اس مہینے میں سب مانتے ہیں، ولو 12 ربیع الاول کو مانے ولو 9 ربیع الاول کو مانے۔ سعودی عرب کی نئی تحقیق یہی ہے کہ 9 ربیع الاول کو سرکار کی ولادت ہوئی ہے، کتاب میرے پاس ہے۔ تو 9 ربیع الاول بھی ہے، 12 بھی ہے اور 17 بھی ہے۔ تو بہرحال کچھ ہو، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ ربیع النور یہ کہا جاتا ہے، ربیع الاول کے علاوہ ربیع النور بھی کہتے ہیں، یعنی یہ نور کا مہینہ ہے۔ ہمارے لیے تو ربیع النورین ہے، اس لیے کہ اس میں ہمارے رسول کی بھی ولادت ہے اور ہمارے امام کی بھی ولادت ہے۔ بہرحال اور اس سے بڑی کوئی خوشی کائنات میں جب سے یہ دنیا خلق ہوئی ہے اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی کہ سرکار دو عالم اس دنیا میں آ گئے۔ اس لیے یہ سب سے بڑا غم کا دن شیطان کے لیے وہ دن تھا جس دن سرکار پیدا ہوئے، اس لیے کہ جس شیطان اسے اتنا رویا کہ جس کی انتہا نہیں ہے، کہ اب وہ آ گیا کہ جو میرے پورے منصوبوں کو خاک میں ملا دے گا۔ اور یہ اللہ نے بس 2-3 کس نے تاکہ شب جمعہ میں جو وقت کی پابندی کا ایک ہمارا طریقہ رہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کا آپ کی تاریخ پہلو کو دیکھنا ہے
रोशन पहलू की तारीफ करना उनका काम नहीं हुआ करता, तकरीबकार ऐसे ही हुआ करते हैं। अलहमदिल्ला क्योंकि हमारा शब जुमा के जो प्रोग्राम है वक्त की पाबंदी इसकी मशहूर है, तो मैं इंशाल्लाह आधे घंटे में खत्म कर दूंगा, लेकिन 2-3 नुकते बहुत अहम हैं कि सरकार दो आलम की विलादत के बाद बहुत जल्दी पहला नुकता आप ये गौर कीजिए, एक इंसान आज दुनिया में हर आदमी इस बात का खदशा है कि हमारा मजहब मिट रहा है। ईसाई ये कह रहे हैं कि हमारे गिरजाघर बिक रहे हैं, समझो कर रहे हैं कि नहीं। हिंदुस्तान में भी हिंदुओं को ये शिकायत है कि हमारा हिंदुइज्म जो है वो धम्म होता जा रहा है, लेकिन वाहिद ये 23 साल की मेहनत का कौन सा मजहब है कि जो दुनिया में फैलता जा रहा है और कोई खिता नहीं है जहाँ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले न हो। ये गौर कीजिए कि सिर्फ इसे कहते हैं बरकत और इसे कहते हैं खुद सरकार के वजूद की बरकत, इसलिए कि सरकार की पैदा होती है बरकत शुरू हो गई थी। जब आप पैदा हुए तो उस वक्त ये रवा था कि लोग दूध पिलाने के लिए एक दाया रखा करते थे, तो आपको जिस वक्त आपकी दाया जिन्होंने आपको दूध पिलाया तो जनाब आमिना उन्होंने नहीं लिया था आपको गोद में, इन लोगों ने कहा यतीम बच्चा ये और दूसरी बातें या ऐसा वगैरह कुछ पेशेंट गोलियां वगैरह थी, तो लेकिन बाद में जब उन्होंने कहा हमारी गोद खाली आ गई, तो गोद में आते के साथ ही बरकत एक सिलसिला है जिसका बाब उन्होंने कायम किया है, उस इलाके की बरकत वहां लोगों की बरकत। तो अब उनके वजूद की ये गौर कीजिए कि अल्लाह ने जनाब नूह को तकरीबन 1000 साल की जिंदगी आयोजन किया और उसके बाद जनाब जुल्करनैन को जुल्करनैन कहने की एक वजह यही है 200 साल की उनको तकरीबन उम्र थी, एक वजह यही है। उसके अलावा 100 साल 200 300 400 और 1000 तक सिलसिला जितना भी आपको मालूम है। अब उसके अंदर जो आखिरी नबी आ रहा है जिसका पूरा कयामत तक का दिन है, जिसकी दीन नहीं मंसूख होगा, जिसकी बात नहीं मंसूख होगी, जिसका कानून नहीं मंसूख होगा, जिसकी नबूवत और रिसालत नहीं की नहीं होगी, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी उसकी रिसालत रहेगी क़यामत तक, तो उसको कितनी जिंदगी देनी चाहिए, लेकिन खुद उसकी जिंदगी अल्लाह के वजूद की रही है। 23 साल की उम्र से 23 ईयर्स की चाहिए। और दूसरी बात ये आप अगर कहें भाई चलो जवानी का जमाना था, आज के लोग 18 घंटे काम करते हैं, जिस वक्त पैगंबर अपने अच्छे खानदान के खाए पिए हुए थे, बालदाने बनी हाशिम के अच्छे 18 उस वक्त तो कह लेते थे 18 साल की उम्र में आपने दिन शुरू किया और जवानी में दिन रात नहीं करके दिन आगे बढ़ा दिया। नहीं, 40 साल की उम्र जो जिस्म के ढलने का जमाना होता है, यानी 40 साल के होता है ग्रोथ होता है। मैं आज आम आदमी जानता है कि ग्रोथ हो रहा है 40 साल के बाद, आँख की रोशनी घटती है, पूरी घटती है। यहाँ तक कि हदीसों में ये है और आयतों में 40 साल के बाद खबर आवाज देती है कि अब मेरी तैयारी कर ले। उस उम्र में आप स्टार्ट रहे हैं अपने मिशन की, आप गौर कीजिए। और जब कई दलील पेश करते हैं तो कुरान नहीं पेश करते, हदीस नहीं पेश करते, अपना किरदार पेश करते हैं। तो 40 साल अमल करने की जिंदगी है, 23 साल अमल करने की जिंदगी करने के साथ साथ इसका मतलब ये कि पहले सरकार ने ये फार्मूला दिया कि जो काम करो उस पर पहले खुद अमल करो, तब असर पैदा होगा, खुद अमल नहीं करो असर पैदा नहीं होगा। अब 23 साल भी तो अमल किया, उसके बाद उस जिंदगी में 23 साल की सबसे पहला हुक्म जो आता है वंजिल अशीरतकल अक़रबीन, अपने खानदान वालों को पहले बुला के आओ। दावत अशीरा इसीलिए कहते हैं, अशीरा माने फैमिली के लोग, खानदान के, अशीरा माने खानदान, तो खानदान के लोगों के उसमें भी ये अब है बाबू लैब और फला फला, तो सोचिए जिसकी उम्र ढल चुकी है, खानदान के अंदर खुद आपस में इख्तिलाफ है, खानदान के लोग दुश्मन है, बड़ी बड़ी हुकूमत दुश्मन है, उस आलम में भी जिंदगी कोई आराम की नहीं गुजरती। ऐसी जिंदगी कभी मैदान में, कभी खंदक में, कभी खैबर में, कभी यहाँ करना, कभी वो साजिश, यानी पूरे हालात के एतबार से 23 साल में वो दीन दिया कि उस दीन का दुनिया आज तक जवाब न दे सकी। वो किताब ला दी कि वो किताब ला सकी, तो फिर मैं तमीर को ले जाना है आपको, तो फिर अल्लाह क्यों ना चाहता, क्यों ना मोहब्बत करता, इसलिए उसने पूरे दीन की बुनियाद रखी अपने रसूल की मोहब्बत पर और आवाज दी कि इन कुन तुम रसूल कह दो इनसे कि इन कुन तुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मैं कदम ब कदम चलो। मालूम कि अल्लाह यही कहता कि मेरा हुक्म मानना मेरी मोहब्बत की अलामत है, रसूल कदम ब कदम चलना अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है। मोहम्मद। अब जब मैंने कुरान एक मरतबा खोला तो कुरान खोलने के बाद जो मैंने एक मरतबा कुरान में देखना शुरू किया, तो एक मरतबा मुझे पता बोला, एक मरतबा कुरान के बाद सूरह मोहम्मद के देखें क्या सरकार के नाम पर भी कोई सूरा है, तो इससे बड़ी फजीलत की कोई किताब होगी। तो कुरान मजीद में कुछ पर्सनालिटीज के नाम से सूरे हैं, शख्सियतों के नाम से सूरे हैं, जैसे जनाब लुकमान के नाम से सूरा, कुछ अंबिया के नाम से सूरे हैं आप जानते हैं, जैसे सूरह यूसुफ, जैसे सूरह नूह, जैसे सूरह हूद, ये नामदा के नाम से सूरे हैं। लेकिन जब मैंने देखा तो सरकार के नाम का छोटा सा सूरा जिसका नाम ही 26 पारा और गालिबन 48 सूरा, सूरह मोहम्मद, मैंने उठा के देखा सूरह मोहम्मद मुख्तसर, बल्कि अगर कहीं ये लिखा हो किताब में छोटा सूरा पढ़े तो याद रखिएगा कि सूरह मोहम्मद से पहले जितने सूरे हैं वो बड़े सूरे कहलाते हैं, सूरह मोहम्मद के बाद जो सूरे वो छोटे सूरे कहलाते हैं। यानी इतनी रहमत है सब तकफीर करते चले गए, कभी कोई मुश्किल नहीं थी अपने बंदों के लिए।
اللہ کے لیے. اب اس کے بعد میں نے دیکھا تو اس میں کیا ارشاد ہوا, اس کے اندر اللہ نے جب سورہ محمد لکھا میں نے تو دیکھا کسی کے لقب کے نام سے. دیکھیے آپ بھی جب کسی کو دیکھتے ہیں آپ دوستی, دیکھیے اللہ نے حبیب بھی کہا ہے دوست, غور کیجیے نام کیسا رکھا وہ بعد میں سنوں گا تاکہ آپ تک کے نام کا دوست, اللہ نے دوست کا. آپ کبھی کبھی دوست کو دیکھتے ہیں کپڑے پہن کے, آج کیا بات ہے کوئی دوست ملے وہ کہہ رہے بھائی آج ہم بھائی روزہ کپڑا پہنتے ہوئے دیکھتے ہیں, یہ بھی دیکھا فلپین سوٹ پہن دیکھتے ہیں بھائی آج بڑے اچھے لگ رہا ہے ماشاءاللہ فلپین کے اندر ہے, کہتے نہیں کہ آپ کہتے بھائی آج شلوار قمیض بڑا جم رہا ہے. یا آپ کبھی کبھی دوستی میں لباس کا بھی تذکرہ رکھتے ہیں, بڑی دوستی کی علامت ہوتی ہے. ہر آدمی کہہ سکتے ہیں مجھے بھی کوئی بہت تکلیف ہو کر پیدا فرما رہے ہیں کہ نہیں. اب اللہ کو اتنی ادائیں پسند آئیں کہ واحد وہ نبی ہے اس کے نام پہ سورہ ہے, اس کے کار کے بھی سورہ ہے. چادر اوڑھی تو کہا یا المزمل, چادر اوڑھنے والے, یا المدثر, اے اپنے ڈھا کے رکھنے والے. ارے کم سے کم 3 سورے آپ کے سامنے ہیں. 29ویں پارے میں سورہ مزمل, مزمل نہیں مزمل, مدثر, اس کے بعد یاسین, کبھی یاسین کہا کبھی مزمل کہا, کبھی کا نام کے بھی سورے ہیں لقب کے سورے. یہ واحد خطاب سے کہتے ہیں ان کے القاب سے اتنے سورے قرآن مجید میں ہیں. اسی لیے یاسین پڑھیں تو بہتر یہ کہ کہا کہ یاسین صلی اللہ علیہ وسلم, یا مزمل صلی اللہ علیہ وسلم, مدثر صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو تقریر کے اختتام پہ اس کا ذکر آیا. اب جب محمد دیکھا تو ایک بار نے سورہ کھولا تو اللہ نے خود کہا, دیکھی جاتی ہے یہ نہیں کہا کہ میں نے محمد کو بھیجا ہے. من اللہ المؤمنین, المن معنی ہوتے احسان کی, جسے آپ کہتے ہیں ممنون, یعنی ہم نے مومنین پہ احسان کیا اس رسول کو بھیج کر. غور کیجیے گا, یہی کہ ہمارا فرض تھا کہ ہم بھیجتے. اللہ اسے احسان جتا رہا ہے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں رہا ہے کہ ہم نے لقد من اللہ نے احسان کیا تمہارے اوپر کہ تم نے رسول کو بھیجا تاکہ تمہارے رسول کو پاک ہے اور کتابوں کی تم پر تلاوت کرے. اور یاد رکھو اگر تم ماننا چاہو تو مانو اور ہم تو اللہ کو نقصان نہیں ہوگا. پوری آیت اللہ کو اللہ کو نقصان نہیں پہنچے گا. اب دیکھیے جب احسان کیا جائے تو احسان کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ کہے کہ شکریہ. آپ تو اس ملک میں ہے کہ کمپیوٹر پر لکھا جائے کہ ڈیلی ہر گھنٹے کتنی مرتبہ تھینک یو کہا جاتا ہے تو میرے خیال ہے ملینز کے اندر پہنچ جائیں گے. تو ہے نا, تو کہا کہ جب آدمی احسان کرے تو آدمی کہتا ہے تھینک یو, ہے نا, تھینک شکریہ. اسے شاء اللہ کی قرآن کی لطافت کے قربان جائے ہماری جانے کہ اللہ نے قبولیت ہدایت کو, قبولیت ہدایت کو قبولیت ہدایت نہیں کہا بلکہ اس کو شکر سے مند کیا. میں آپ کو آیت پڑھ دوں آپ کے سامنے, سورہ انسان بھی جسے کہتے ہیں, سورہ حلقہ بھی کہتے ہیں, سورہ دہر بھی کہتے ہیں. اس میں کیا ارشاد ہوا, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو راستوں کی ہدایت کر دی, اب چاہے کفر ادا کرے چاہے شکر کرے, کیونکہ احسان کیا تھا اس لیے قبول ہدایت کو شکر سے اللہ نے تعبیر کیا. یعنی قبول کر لیا, شکر ہے تم نے شکر ادا, یعنی قبول ہدایت کہا. اب جب میں کہاں کہاں استعمال ہوا تو ایک جگہ اللہ نے کہا ماں کا نام محمد آباد میں 4 جگہ لفظ محمد قرآن میں آیا, سرکار کا نام 4 جگہ ہے. ایک جگہ مجھے یاد نہیں ہے 4 جگہ لفظ محمد یعنی لفظ اور نام کے ساتھ قرآن میں ہے. ایک جگہ وما محمد الا رسول, یاد رکھو محمد جو ہے وہ کچھ نہیں ہے علاوہ رسول کے. اب وہ کہتے ہیں اس عمر میں نبی بنے 40 سال, اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ کچھ ہے ہی نہیں. اسے بشر نہ سمجھو, اسے رسول سمجھو, اسے بشر وما محمد الا رسول, محمد نہیں ہے مگر رسول. یعنی ایک جگہ جب جانتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں سے کہ جب نفی کے بعد نگیٹو کے بعد پازیٹو کیا جائے تو اس میں زور پیدا ہو جاتا ہے. یعنی وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے مگر رسول ہے. ایک جگہ نگیٹو کے انداز سے کہا, ایک جگہ پازیٹو کے انداز سے کہا. سورہ فتح کے آخری آیت میں نشان ہوا محمد رسول اللہ, کلمہ موجود ہے قرآن میں. والذی, یہ اس آیت کی خصوصیت میں کہہ رکھتا ہوں, الف سے لے کے یا تک عربی کے الفابیٹس تمام کے تمام 28 الفابیٹس اس آیت کے اندر ہیں. تو وہ محمد اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. دیکھو محمد اللہ کے رسول اور لوگ کے ساتھ رہتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں, کفار کے مقابلے میں رہتے ہیں. تو یوں اللہ کے نبی کہا ما کان محمد احد من رجالکم, محمد جو ہے تم میں سے مردوں میں کسی کا باپ نہیں. اس آیت کی پوری تفسیر لکھی ہوئی ہے, اس کی تفسیر کا موقع نہیں, اس سے مراد دینا سمجھ گیا کہ وہ موبائل میں کیوں لے گئے, اس کی تفصیلات ہیں. تو جب 4 جگہ استعمال کیا تو میں نے دیکھا کوئی اور احمد استعمال کر لیتا, احمد بھی استعمال ہوا لیکن محمد کا مرتبہ. تو اگر جب اللہ آواز دے کہ یہ 4 نام نہیں ہے میرے پیارے حبیب کے, بلکہ یہ 4 ستون ہیں جس پر میری کتاب قائم ہے. یہ 4 ستون ہیں جس پر میری کتاب قائم ہے. یہ 4 دیواری باؤنڈری ہے جس کے حساب میں میری کتاب ہے. اسی لیے میں نے کسی اور کو یہ کتاب نہیں دی. آپ غور کیجئے, حفاظت قیامت تک کرنا ضروری تھی. ایسے لوگوں کو یہ رہے تھے کہ جو اپنی حفاظت نہ کر سکے تو قرآن کی کیا حفاظت کرتے, کیا صحابہ کے حوالے کرتے. بہرحال تو اب غور کیا, بلکہ یوں کہہ دوں کہ اللہ نے اپنے حبیب کا ولادت کی محفل ہے,
اللہ نے اپنے حبیب کا قرآن مجید میں 4 مرتبہ نام لے کر اور 4 مرتبہ لفظ محمد استعمال کر کے اپنی کتاب کو 4 چاند لگا دیے. صلوات بھیجو محمد علیہ وسلم. اب میں نے دیکھا اچھا پھر سرکار عالم نے یہ کہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو گمراہ ہو تو میری بات میں چھوڑ رہا ہوں. کیا تارکم فکم مستقلن کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. اگر میں تمہارے درمیان میں چھوٹے چھوٹے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, ایک میرے اہل بیت, اگر ان سے متمسک رہو گے میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے اور یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض کوثر ملاقات کریں گے. آپ توجہ کیجیے گا. تو اب میں نے جب اہل بیت کے ناموں میں دیکھا اٹھا کر 4 جگہ قرآن میں, تو جب میں نے اٹھا کے دیکھا تو اہل بیت یعنی شہادہ معصومین کی فہرست اللہ نے 4 مرتبہ محمد استعمال کیا. یعنی 14 معصومین کے نام آپ یاد کریں. پہلے سرکار کا نام محمد نمبر 1, اس کے بعد محمد باقر علیہ السلام کا نام محمد نمبر 2, اس کے بعد محمد تقی علیہ السلام کا نام محمد نمبر 3, اس کے بعد آخری امام کا نام محمد 4. یعنی جب قرآن کا آتا ہے تو وہاں بھی محمد سے 4 لگائے, اہل بیت کے بارے وہاں بھی 4 چاند محمد سے لگائے. صلوات بھیجو محمد علیہ. اب دیکھ لیجیے اور جو ہمارے آپ نے یہ محمد کا تذکرہ, یہ نام اللہ کو اتنا پسند, اور کہا بس 2-4 باتیں پھر سلام پرسوں میں بھی بات کروں گا جو مجھ سے ہو سکے گا. تو یہ لفظ محمد کا اہتمام کیا, اللہ نے احسان جتایا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا, من اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. اور اس کے بعد اب دیکھا آپ نے قرآن میں 4 جگہ, اہل بیت میں 4 جگہ, اور آگے آپ بڑھیے دیکھیے جب کسی شخصیت کا تذکرہ ہوتا ہے, کسی پرسنالٹی کا تذکرہ ہوتا ہے, تو جہاں تک اس کی وسعت ہوتی ہے وہاں تک اس کا تذکرہ ہوتا ہے, اس کے آگے اس کا تذکرہ نہیں ہوتا. پاکستان میں اگر تذکرہ ہوتا ہے, پاکستان میں محمد جناح تذکرہ ہوتا ہے, ہندوستان میں تھوڑی ہوتا ہے بیٹھ کر. ہندوستان میں گاندھی جی کا تذکرہ ہوتا ہے, پاکستان میں تھوڑی ہوتا ہے. اس لیے کہ انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا, کہ جناح نے ہندوستان سے پاکستان کو آزاد کرایا. بھائی آپ یہی تو سوچیں آپ انگریزوں سے کرتے جو بھی ہو وغیرہ, ادھر جا کے اپنی تقریر کو نیچے نہیں لانا ہے مجھے, لیکن جس کی جتنی وسعت ہوتی ہے وہاں تذکرہ ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیے یہاں کے اوپر گاڑی پر ہوتا ہے, اس کے ابراہیم لنکن کی فوٹو بنی رہتی ہے, اس لیے کہ لینڈ آف الینوائے ہر جگہ تھوڑی بنی رہتی ہے. جہاں پہ تھے جہاں تک جس کی وسعت ہو, ہر جگہ تھوڑی, جہاں تک جس کی وسعت ہو سائنٹسٹ سے بڑا اس کی وہاں تک وسعت ہے. تو جس کی جہاں تک وسعت ہوتی ہے, اور وسعت کس بنیاد پر ہوتی ہے, کسی پرسنالٹی کی یا کسی شخصیت کی, وہ اس بنیاد پر ہوتی ہے. دیکھیے یہاں آج کے لیے چلا ہے, صبح کھا لے رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, صاحب پی رہے کام کر رہے ہیں, ہاتھ میں چائے لیے بھاگے جا رہے کام کر رہے ہیں, ہاتھ میں کافی لیے بھاگے جا رہے ہیں کام کر رہے ہیں. یہ کبھی بیوقوفی کا دور ہے, بس کام کر رہے ہیں پتا نہیں ہے. بیوی کو وقت نہیں دے رہے ہیں کام کر رہے ہیں, بچوں کو وقت نہیں دے رہے ہیں کام کر رہے ہیں. بھائی کاہے کو کام کر رہے ہو, کیا کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ یہ بیوقوفی کی بات ہے. کام کرنے کے لیے آپ پیدا نہیں ہوئے, حیوانات کے لیے بھی پیدا ہوئے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے ماں کے لیے پیدا ہوئے. خالی پیسہ کمانا مقصد نہیں ہے, پیسہ مقصد حیات نہیں ہے, مصرف حیات ہے. مصرف حیات جو مقصد حیات سمجھ رہے, وہ آدمی اس کا مطلب کی عقل نہیں رکھتا ہے. تو آدمی کا یہ کمال نہیں ہے, کتنا جملہ کا غور کیجیے گا, کتنا کام کیا. کمال یہ ہے کہ کتنے کام آئے. کمال یہ نہیں کتنا کام کیا, دن بھر اٹھک بیٹھک لگاؤ, 1000 مرتبہ بنا آ جائے گا, 1 لاکھ مرتبہ 24 گھنٹے میں بڑا کام کر لیا. تو کام کرنا کمال نہیں ہے, کتنوں کے کام آئے, یعنی اس کی وسعت کا فائدہ کتنا ہے, کتنی دور تک ہے. جہاں تک اس کی وسعت ہوتی ہے وہاں تک کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اس کا تذکرہ کرتے ہیں, اس کا ذکر کرتے ہیں, اس یاد کرتے ہیں. ہم آئیے ہاں قرآن سے پوچھتے ہیں, اے قرآن اور اللہ سے پوچھتے ہیں, یہ بتا کہ تیرے رسول تذکرہ کیسے کیا جائے, کہاں تک کیا جائے, کہاں تک کیا جائے, کیسے کیا جائے. اس لیے کہ دیکھیے میں پھر بیچ میں ایک بات رہ گئی کہ عرض کروں کہ محمد کا نام بھی اس نے ایسا رکھا ہے کہ قرآن میں بسم اللہ کے بعد سب سے پہلی آیت ہے وہ ہے سورہ حمد. اور حمد کمال یہ ہے کہ حمد سے محمد نکلا ہے, یعنی صرف آپ میم کو ہٹا کے سے پہلے رکھیے محمد بن جاتا ہے, لا ہٹا کے علی سمجھے احمد بن جاتا ہے. تو اللہ نے اسی سے اپنا سورہ بھی شروع کیا جو محمد کے نام سے تھا. تو جو کیجیے اب اس کی وسعت کیا ہے, ہم نے قرآن بولا آخری پروردگار کیا ملک رسول کی وسعت ہے, کسی شہر تک ہے, کسی ملک ہے, کیا عربستان کے حدوں میں رسول اللہ کی وسعت ہے, کیا کسی شہر تک, مکہ مدینہ تک. تو ایک مرتبہ قرآن نے آواز دی کہ ماں اللہ جتنی چیز ہے, یعنی ایکسپٹ اللہ کو چھوڑ کر جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں وہ سب مخلوقات کہلاتی ہیں اور وہ عالم کہلاتی ہیں, جن کو آپ یونیورس کہتے ہیں. لیکن عالم نہیں, لفظ عالم کا مطلب ہے کہ جتنی بھی دنیایں تصور ہو سکتی ہیں, وہ خیالی دنیا کیوں نہ ہو, وہ بھی تو دنیا ہوتی ہے. خیالات میں آدمی شیخ چلی کی طرح بیٹھ کے گورنر بن جاتا ہے, آنکھ کھلے تو رہ جائے, ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بہرحال تو کوئی دنیا کسی قسم کی ہو, کسی علم کی دنیا ہو, فن کی دنیا ہو, دین کی دنیا ہو, کوئی دنیا ہو, کہ الحمدللہ رب العالمین, تعریف اللہ کی کرو کہ جو عالمین کا پیدا کرنے والا ہے.
اور عالمین کا رب ہے، تو جو بھی عالمین ہے اللہ کے علاوہ، چاہے وہ جمادات ہو، چاہے وہ نبات ہو، چاہے وہ حیوانات ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے کوئی چیز بھی ہو جو پیدا ہو چکی وہ بھی، جو پیدا ہوگی وہ بھی، وہ سب عالم میں میرا پروردگار آگے بتا کہ تیری حبیب کی، رسول کی، مزمل کی، مدثر کی، طه کی، یاسین کی، بشیر کی، نذیر کی، مذنبین کی، ہمارے آقا کی، ہمارے سرکار کی، وہ سب کی حق کیا ہے؟ کون سا ملک ہے؟ تو ایک مرتبہ قرآن نے آواز دی وما ارسلناک، ہم نے تم کو بھیجا ہی نہیں ہے الا رحمتا للعالمین۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ چاہے جمادات ہوں، چاہے نباتات ہوں، چاہے کتابیں ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے رسول ہوں، کوئی چیز بھی عالمین میں ہو، اس کی وسعت نہیں ہے کہ سب چیز کے لیے رحمت میرا رسول ہے۔ اس لیے ہر چیز پر شکرانہ رسول کا واجب ہو جاتا ہے، کوئی سی رحمت کے بغیر نہیں ہے اس کی۔ وما ارسلناک الا، ہم نے تم کو بھیجا ہی نہیں رحمتا للعالمین۔ کافر کے لیے بھی رحمت یاد کیے گا، مشرک کے لیے بھی رحمت، جو کچھ بھی اللہ کی رحمت سے کسی کو مل رہا ہے، کافر آنکھیں نہیں، کافر ہاتھ کر نہیں، کافر کی طاقت نہیں، سب کو کچھ بھی مل رہا ہے وہ سب رحمت للعالمین کے صدقے میں مل رہا ہے۔ اور یہاں تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تو رحمت کا تذکرہ کرو، یہ ہمارے سرکار کی عظمت، صرف نام کا اللہ نے اتنا اہتمام رکھا کہ نام محمد، محمد یعنی کیا ہوتے ہیں؟ عربی لغت کے لکھنے والے جو دنیا کے بڑے ڈکشنری کے لکھنے والے ہیں وہ محمد کے معنی یہ لکھتے ہیں کہ جس میں تمام صفات حمیدہ بدرجہ اتم کثرت سے موجود ہوں، اور جب ترجمہ کریں گے تو محمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف کیا ہوا، تعریف، اس میں مقبول کی میم لگی ہے حمد میں جو ساتھ آتی ہے، یعنی تعریف، جیسے مسئلہ آپ کہتے ہیں مقصود یعنی قصد کیا ہوا، مذکور یعنی ذکر کیا ہوا، مقبول یعنی تعریف کیا ہوا، مشہور یعنی شہرت آیا ہوا، کیا آپ برا کرتے ہیں نا مرد میں کہیے گا، مطلب یہ بھی عجیب لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے، رد کیا ہوا، میں ایسے نہیں استعمال کروں گا جوش میں استعمال کر، رد کیا ہوا، یا آپ روز بولا کرتے ہیں تو اب کی تعریف، اب جب کوئی تعریف کرو، کوئی تعریف کرو تو کسی تعریف کو اگر اللہ سے کرو گے تو نے لکھا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کسی قسم کی تعریف ہو، کسی کیفیت کی تعریف ہو، کسی چیز کی تعریف ہو، وہ جا کے اللہ کو رک جائے گی۔ کسی آدمی کی تعریف کرو تو بنانے والا اللہ ہے، کسی پھول کی تعریف کرو تو بنانے والا اللہ ہے، کسی خوشبو کی تعریف کرو دینے والا اللہ ہے، کسی خود کی تعریف کرو تو بنانے والا اللہ ہے، کسی چیز کی تعریف کرو وہ جا کے اللہ رکتی ہے ہمیشہ فوراً۔ اسی لیے امام کا ایک مرتبہ سواری غائب ہو گیا، امام نے ایک مرتبہ پانچویں امام علیہ السلام پہلے میرا یہ جانور اگر مل گیا تو میں تیری ایسی ہم کروں گا کہ تیرا حق ادا ہو جائے گا۔ لوگ دیکھتے رہے یہ اللہ کا حق ادا کر دیں گے، یہ اللہ کا ادا کر دیں گے، اس کے بعد فوراً ہی جانور جیسے ملا آپ نے کہا الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ کسی نے پلٹ کے پوچھا کیا آپ نے ادا کر دیا؟ جیسا تو لوگ پوچھتے ہیں سنڈے اسکول کب چلے گا، سنڈے اسکول کب چلے گا مولانا صاحب، تو آئیے آپ آ کے چلائیے، کون کرنا کرتا ہاں وہ ایک الگ ہے، ہمارا اٹھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں ایسا مولانا صاحب کبھی آگے تعریف نہیں کرنے کے بیٹی نے 2 مہینے 8 دن مجلسیں کی، کہاں ڈاکی ٹھہرایا، کیا مصیبتیں اٹھائی، بڑا کام تعریف کی، کبھی تعریف کا کل نہیں بنے گا کہ ایک مضمون لکھ کے تعریف لکھ دے کہ معصوم یہ ہوا۔ تاریخ پہلو کو دیکھتے دیکھتے ایک تاریخ ذہن ہمیشہ تاریخ پہلو دیکھتا ہے، روشن ذہن ہمیشہ روشن پہلو دیکھا کرتا ہے۔ بلکہ آگے مجھے نہیں کہنا چاہیے میں کہ صلوات میرا محمد ابھی آئیے وہ سب باتیں آپ کے سامنے آئیں گی تو غور کیجیے بس تو آپ نے اللہ کی ہم ادا کر دی کا جیسا اس کا حق تعریف کا میں نے ادا کر دیا، اس لیے جو الحمدللہ ہے اس نے اس کی تعریف کا حق ادا کر دیا۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، ہم آپ پاتے وہاں فرماتے اور جو فرمائی آپ نے کہا جب ابر کی آپ نے کہا اور اللہ بار بار کبھی مزمل کہہ کے تعریف کر رہا ہے، کبھی مدثر کہہ کے تعریف کر رہا ہے، کبھی یقین کہہ کے تعریف کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ دنیا سب نے یہ کہا ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، اتنی عبادت کریں معبدنا کا حق کا عبادت، عبادتوں کے اندر بدن کو گھلانے کے بعد سب نے کہا، اپنے کو صوفیوں نے کہا ہم تیری عبادت نہ کر سکے جو عبادت کا حق تھا، یہ ان کا پیریڈ اور اس کو فل اسٹاپ تھا۔ معرفنا کا حق کا معرفتک، ہم تیری معرفت نہ کر سکے جو معرفت کا حق تھا، کرتے کرتے بدن کو گھلا دیا لیکن ادھر سے کوئی آواز نہ آئی۔ لیکن میرے رسول کا کھڑا ہونا ایسا ہے کہ اللہ نے عبادت کا تقاضا نہیں کیا، عبادت تو روکا کہ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے میرے پاکو پاکیزہ نبی نے یہ میں نے تھوڑی قرآن کو نازل کیا ہے کہ تم اتنی مصیبتیں مشقتیں اٹھا کے راستوں میں جاگتے رہو۔ تو اور لوگ وہ ہیں کہ جو عبادت کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں تو اقرار ہے ان کے ساری بڑی کوئی جواب نہیں ملتا، میرا نبی راتوں کو کھڑا ہو جاتا تھا، اللہ کہتا ہے بڑی عبادت کر لی،
توجہ فرمائی آپ نے، یہ بھی ایک پیار کا انداز ہوتا ہے نا بھائی. آپ کا بچوں کو ڈانٹ کے بھائی میں پیسہ دیتا ہوں پڑھو محنت کرو، لیکن زیادہ محنت کرو تو کبھی کبھی آپ کو خیال آتا ہے بھیا یہ تھوڑی کہا ٹھیک ہے اتنا کام نہ کرو، لیکن آپ کو جانے یہ کیا ہوا ہے. یہ سب پیار کے انداز ہے، یہ سب محبت کے انداز ہے. حبیب اور محبوب کے درمیان یہ گفتگو ہے. اور اللہ نے تعریف کر کے محمد نے تعریف کیا ہوا مطلب یہ ہے کہ وہ تعریف کی اس منزل پر ہے کہ اسے کسی کی تعریف کی احتیاج نہیں ہے، غرض نہیں ہے. تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ جس کی پوری کائنات اور عالمین تعریف کریں اسے اللہ کہتے ہیں، اور جس کی اللہ تعریف کرے اسے محمد کہا جاتا ہے. آپ معمولی بات ہے. میں بار بار جب یہ واقعہ دیکھتا ہوں کہ سرکار لوگ کہتے ہیں قانون ہے، قانون کی کتاب نہیں ہے صرف سرکار کی محبت پہ ایک میں چونکہ اس وقت ان کے نام کا موضوع ہے محبت پہ انشاءاللہ پھر اللہ کروں گا آپ کے سامنے ان کی محبت کا وہ ہے کہ اللہ نے اپنے قانون کو تبدیل کیا ہے کہ تمہاری محبت اللہ کہا کہ اے رسول سنیں حدیث کو مقالے میں اگر تمہارے چند چاہنے والوں کے کام کو بنانا نہ ہوتا تو میں ایک گناہ کائنات کے سارے انسانوں کو فنا کر کے رکھ دیتا. سارا انتظام صرف تمہارے چند چاہنے والوں کے لیے کر رہا ہوں پوری دنیا کے اندر. یہ ہے سرکار کی محبت. اور اس کے بعد محبت کی بات ہے تو میں نے کہا نا کہ میرا بیٹے پڑھا تھا کہ غزل کے شعر سے آواز کرتا ہوں تو اب غور کیا آپ نے یہ سرکار کے کم محمد اور لوگ کہتے ہیں محمد ارے بھائی کب 40 سال میں کمال کی بات ہے. ہمارا کوئی عیسائی تمہارے پہ اعتراض نہ کرتے قرآن لے کر صحیح خالی بات میں لے گا. اس لیے وہ یہ کہے گا تمہارا قرآن خود کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ پیدا ہوئے ابھی گہوارے میں ہے. لوگ مریم کے پاس آگے کہتے ہیں مریم یہ تمہارا بچہ کہاں سے آیا؟ ہما کان تم کے بغیا تمہاری ماں تو باقی نہیں تھی. ارے سنا آپ نے تو اس وقت کس نے گواہی دی؟ جناب عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میری ماں اچھی ہے، نہیں کہا میری ماں باپ حالت نہیں کہا وہ بات تھی بلکہ کہیں ماں کا تذکرہ ہی نہیں ہے. جب آ کے سارے لوگوں نے جو قبیلے کے لوگ تھے مریم کو عیسیٰ کی پیدائش کے بعد آ کے گھیرا اور جو غریب ماحول ہے تھا ماں کہا تم مجھے بتایا تیری ماں پہ نہیں تو ایسی نکل گئی. یعنی وہ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ ماں اچھی پرورش کرے گی تو بچی بھی اچھی ہوگی. دیکھیے سمجھیے قرآن کے جملے یہ نہیں کہا کہ ہماری ماں تو ایسی نہیں خاندان کرتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اور جناب عیسیٰ نے کیا کہا؟ سورہ مریم پارہ 16 انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اتانی الکتاب مجھے کتاب دی ہے وجعلنی نبیا اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. اب بتاؤ جتنے سے مریم کی عصمت کا کلمہ کے واپس لے گئے. یعنی مطلب یہ تھا کہ جو بھی اس وقت یہودیہ کسی قوم کے لوگ آئے تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ گہوارے میں نبی ہوتا ہے، جو صاحب کتاب ہوتا ہے ہمارے صاحب کتاب ہوتا ہے، جو عبد خدا ہوتا ہے گہوارے میں ہوتا ہے. تو عیسیٰ تو گہوارے میں عبد بھی ہو جائیں، صاحب کتاب بھی ہو جائیں، نبی بھی ہو جائیں اور جو خدا عیسیٰ ہو وہ 40 سال کے بعد. اس لیے شاعر نے کہا نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ حسن یوسف کہتے بیضا دم عیسیٰ داری اونچے دارن ہمیں دار چمت انہا داری. تو یہ کیسے ہمارا نبی ہر حال میں نبی پیدا تب بھی نبی کے بعد کہتے ولادت کے اندر ولادت کیا ہے؟ ولادت کیا ہے سن لیجیے. اسی میں مریم میں ارشاد ہوتا ہے مریم کے اندر ارشاد ہوتا ہے سلام علیہ. یہ بھی کہا جناب عیسیٰ نے سلام علیہ. قرآن سے یہ قرآن سے ولادت کی تاریخ میں سلام پڑھنا کا سلام علیہ یوم ولدت یوم اموت و یوم ابعث حیا. یہ کہا جناب عیسیٰ نے کہ مجھ پر سلام ہے یوم ولدت جس دن میری ولادت ہوئی، یوم اموت جس دن میں مروں گا، یوم ابعث حیا اور جس قیامت میں زندہ سے اٹھایا جاؤں گا. مروں گا کہ سلام سے جب نبی پیدا ہو تب بھی سلام ہے، دنیا سے کبھی سلام ہے، قیامت ہوگی تب بھی سلام کا سلسلہ ہے. محمد سلام یعنی عیسیٰ کو سلام ہو جائے اور ان پر سلام کسی نے سلام کا انکار نہیں کیا. یہ مسلمان جو سلام کا انکار کرتے ہیں خیر ادھر یہ ہے ہمارے حبیب کو بھیجنا معمولی بات ہے. شاعر کہتا ہے کہ مصطفیٰ نور ہے کیا آیا نظر دیکھ سکے اور جسم تو اس لیے پایا کہ بشر دیکھ سکے. مصطفیٰ نور ہے کیا سایہ نظر دیکھ سکے اور جسم تو اس لیے پایا کہ بشر دیکھ سکے اور اس لیے آنکھوں نے پایا ہے نظارے کا شرف آدمی دیکھ لے قدرت کو اگر دیکھ سکے. صلوات علی محمد میں نے وہاں کو رکھا اسے بعد میں کروں وہاں پہ ختم کروں گا انشاءاللہ. تو اب غور کیجئے کہ اتنا اہتمام کیا اللہ نے بلکہ بڑی عمدہ بات کہی کہ طوفان کیوں آیا تھا کہا چونکہ حابیل کو قابیل نے قتل کر کے ایک ایسا گناہ پہلے ہی دن کر تھا کہ شاید اللہ نہ بھیجتا اپنے نبی کو. اس لیے اللہ نے طوفان نوح بھیج دیا تاکہ دنیا ایک بار پانی سے پاک ہو جائے. اس کے بعد سے یہاں پر رسول الگ اب غور کیا آپ نے یہ ہمارے سرکار کی اہمیت ہے کہ آپ دیکھیں جگہ جگہ یہاں تک کہ اللہ کہتا ہے دیکھو رائنا لا تقولوا. لوگ یہ بھی کہنے لگے
دیکھیے جو آدمی بھی امام علی کا کام کرے گا وہ یہ سمجھ لے کہ کسی میں کروں تب بھی جو ان پر بیتی ہے ان پر بیتے گی. اب بالکل اس کا مطلب نہیں ویسی مطلب یہ کہ دونوں ہاتھ میں لڈو نہیں مل سکتے جب آدمی راہ دین اور راہ اسلام میں آئے گا. یہ آدمی سمجھتا بس اتنی بات یاد رکھیں. تو اب غور کیجیے یہاں سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں سرکار کی خصوصیت کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا رائنا میں میری طرف دیکھیے ادھر دیکھو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں اللہ نے کہا لا تقل رائنا یہ مت کہو کہ میری طرف دیکھو فانظرنا میری طرف ذرا نظر فرمائیے نظر کرم آئیے. قرآن کا کہنا ہے لکھنؤ کا نہیں ہے یہ لکھنؤ کا نہیں ہے قرآن کا ہے. ہمارے نبی کو ایسے نہ پکارو. معلوم ہوا کہ نبی کا احترام ہوتا ہے دنیا میں ہر دنیا کی ہر زبان کر رہا ہوں دنیا کی ہر زبان کیونکہ جتنی بھی طبیعت غیبت امام زمانہ میں دور شیخ صدوق علیہ رحمہ سے لے کر اور دور آیت اللہ سیستانی اللہ سلامت رکھے اس وقت تک جتنی بھی کتابیں آپ ادعیہ کی دیکھیں گے یا وظائف کی دیکھیں گے ان سب کے اندر سے جمعہ کے اعمال میں یہ آپ کو ملے گا. سارے اعمال تو اپنی جگہ ہیں لیکن چاندی اور سونے کے قلم دے کر فرشتے جمعرات کو بعد ظہر اترتے ہیں اور جمعرات جاتے ہیں جو کچھ لکھ کے علاوہ اسی کے جو محمد والے محمد صلوات دیتا ہے. نہیں کہا کہ نظر کرم کیجیے. دیکھیے آپ جائیے لوگ عرب گئے آپ لوگ گئے دیکھا ہوگا کسی توفیق میں جستی اور جناب اور قبلہ کعبہ اور آغا اور آیت اللہ اور آیت اللہ تو نہیں کہوں گا جس کو دکھا آیت اللہ بن رہا ہے. میں اس سے ایک مضمون جاری کرنے جا رہا ہوں تاکہ غیروں کی نظر میں ہماری قوم کا وقار نہ گرے گا. بات سیدھی سیدھی غیروں کی نظروں میں ہماری قوم کا وقار نہ گرنے پائے. یہ نہیں کہ ہر آدمی اس لیے کہ پوری دنیا اس وقت پورا گلوب کی یہی میں ایک بات کر لوں گا معذرت کے ساتھ پورا گلوب اس وقت شیعت کو بڑی غور کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے آیت اللہ سیستانی کے اقدام کے بعد کہ اتنے پرامن طریقے سے نکال لینا عراق کو اور اس کے علاوہ زیارتیں اور کربلا محلہ کے لوگوں کو جانا اور اس طریقے سے نہ کرنا اور لپٹ کے رونا اور اربعین اور عاشور اور محرم. پوری دنیا اس وقت پریشان ہے یہ ہے کون سی قوم کیا کہ ہمارا ایک ایک اقدام بس مولا کی حفاظت میں ہونا چاہیے. میں سب بول کہ یا اللہ ہم کیا ہیں کوئی طریقہ نہیں. یہاں تک کہ لوگوں نے بات کرنا شروع کی تو کہا تم ہمارے نبی کو اذیت دیتے ہو. پوری آیت نجوہ پوری اتری. خیر اب میں ختم کا کہا پروردگار کہ نبی کو ہم کیسے یاد رکھیے گا. صلوات کا حکم یہ ہے کہ آدمی علماء کرام کا ہے جب نبی کا نام لے تو صلوات بھیجے سنے تو صلوات بھیجے خریدے تو صلوات بھیجے یہاں تک کہ خیال آ جائے تو صلوات. بعض علماء نے واجب قرار دیا ہے تاکید تو ہے درمیان نماز بھی کوئی اگر سرکار کا نام لے محمد صلی یہاں تک کہ سورہ ختم کرنے کا انتظار میں بہت پڑھ چکا ہوں. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ایک بار سرکار کا نام لیا ختم کر دیا اللہم صلی علی محمد محمد علی الظالمین. اس لیے کہ سب کی بنیاد تو ان کے اوپر ہے محبت ان کی اس پہ نماز سے درمیان ہم کیسے یاد کرتے ہیں تو دنیا میں جتنا کام ہوگا زیادہ تر تو کہا جائے گا یہ سنت رسول ہے یہ رسول کا طریقہ ہے یہ سرکار کا طریقہ ہے یہ امام کا طریقہ ہے یہ نبی کا طریقہ ہے. لیکن جب ان کے محنت کی بات ہے کہ ہدایت سے حکمتی سے ضرورت نہیں ہے. جیسے میں مخاطب کرتا ہوں ویسے تم مخاطب کرو. بات گھر سے ادھر ہی جا رہے اللہ کے دربار سے چلی ملائکہ کے اس میں کی دنیا میں آئی ملائکہ کے دنیا کو پار کرتی ہوئی تب ہم تک پہنچے گا. کیسے یاد کرو کہ اگر میرے محبوب کو حبیب کو میرے بندے کو یاد کرنا ہے یاد کرو. اس لیے دیکھیے یاد جہاں اللہ آپ خود بولتی ہے کتنی بار نام ہے. چلیے تھوڑی دیر 10 پہ سجا رہی میری نگاہ اور کیجیے بھائی 8:03 پہ وقت تھا 10:03 پہ 2 گھنٹہ ختم ہو جائے گا. غور کیجیے صبح کی نماز میں کتنی مرتبہ سرکار کا نام ہے اذان میں اذان چھوڑی واجب میں آ جائیے تشہد میں اشہد ان محمد جب کا تشہد پڑھا تو کم سے مرتبہ نام اور اللہ چھوڑیے وہ تو الگ ہے. نام صبح کی نماز میں 1 مرتبہ ظہر کی نماز میں 2 مرتبہ عصر کی نماز میں 2 مرتبہ مغرب کی نماز میں 2 مرتبہ عشاء کی نماز میں 2 مرتبہ. اتنی مرتبہ تو صرف واجب نمازوں میں اللہ نام دے رہا ہے. اس کو گوارا نہیں ہے کہ میرا محبوب میری عبادت میں بھی جدا ہو جائے ورنہ اللہ اکیلے حکام تو سب مجھے ایک صاحب کو میں نے مضمون پڑھ رہا تھا یہ بہت قابل آدمی پڑھے لکھے سب کچھ ہے لیکن ہر چیز ہے یہی لفظ ہے حماقت ہے بےخوفی ہے اور کچھ بھی ہو جائے دنیا کے اندر کوئی رسم کوئی راز کوئی پروگرام جب تک اللہ ہوتا نہیں اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا ذکر بیکار ہے. نماز اور سجدہ جہاں ہو رہا وہاں بھی کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کا نام لو. اس وقت تک نماز قبول نہ ہو جب تک نہیں ہے اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جب تک اس کی گواہی کی تجدید نہ کرو نماز قابل قبول نہیں ہوگی. صلوات بھیجو محمد اللہ
کیسے یاد کرے؟ تو اس نے ایک مرتبہ سورہ احزاب میں کہا اگر یاد کرنا ہے تو جو رسول کرے گا اسلام میں وہ سنت رسول کہلائے گی، اور جب ان پر صلوات پڑھو گے تو سنت پروردگار کہلائے گی۔ ان کا ہم طریقہ بتائیں، مینر بنائیں، اس کو کیسے یاد کرنا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کہ دیکھو ہم پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یاد رکھیے گا یہ وہ آیت ہے جس کا ایک حصہ محکم ہے، ایک حصہ متشابہ ہے۔ یہ بتا دیا چاہے محکم تذکرہ ہو چاہے متشابہ تذکرہ ہو، اگر صلوات اور صورت بھیجے ہوئے مکمل نہیں ہو سکتی، نہ کوئی آیت، نہ دین، نہ اسلام، نہ تمہارا ایمان۔ ایک صلوات دیجیے محمد۔ خاص طور سے دعا فرمائیں کہ بچے کے لیے حقیقت میں ماں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ہمارے آصف صاحب کی اہلیہ کو پروردگار خاص طور سے، اور یا سرور صاحب ماں پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں ان کو شفا کاملہ اور جلا محمد فرمائے، خصوصی رحمت سے اپنی پروردگار اس مہینے میں پروردگار کی عمر میں اضافہ فرمائے، پروردگار آپ سب کی پریشان دفاع فرما، ہر ایک کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عنایت فرما، ہم کو مل جل کر پروردگار رہنے کی توفیق مرحمت فرما، جو تو چاہ خزانے غیر سے نصائے لائے فرما۔ اللهم لا تنزع مني صالح ما عافيتني ابدا، اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا ابدا، اللهم تردني في سوء تغفرني ابدا، اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا، اللهم صل على حضرات۔ آپ لوگ 10 مرتبہ مل پڑھ کر آصف صاحب کے اہلیہ کی تحقیق کے خیال دل خصوصی دعا فرمائیں، ان کا آپریشن بھی شاید آپ نے ایک یوز کرنا ہے۔ من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن 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 يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء۔ اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت الأعلى، بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، بحق الحسن وأنت المحسن، بحق الحسين وأنت قديم الإحسان، بحق الأئمة التسعة من ذو السلطان والولاء ربنا لك کے بچوں کو واسطہ یا عزیز والے بچوں پر رحم فرما، اور ان کی اہلیہ کو شفا کاملہ عاجلہ فرما، تمام بیماروں کو اس کے ساتھ بیمار کربلا سطر مصیبات میں شفا کاملہ عاجلہ مقدار شفا فرما۔ آمین۔ محمد والے محمد صلوات۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ابا العباس ابن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم من الضعفاء والفقراء، السلام علیکم اشرف الشموس فانی سکوت، السلام علیکم المؤمن الرسول، السلام علیکم ابو شیعۃ وبارک یوم الجزاء، السلام علیکم سلطان العرب والعجم، السلام علیکم ابا الخلیل ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم الرحمن، السلام علیکم شیخ القرآن جعلنا من اعوان المصائب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Sahara
पहले दिन 6 बजे शाम को ले गए थे, सुबह 9 बजे वापस आए, 18 घंटे का। तो वो दिन मुझे, लेकिन आज का मुझे नहीं मालूम। हालांकि आज सुबह मेरी आपसे बात हुई, बहुत ही खतरनाक है। बड़ा काम
चले ना, कोई बात नहीं।
لے گناہ ملے گا کیا؟ نماز کھا لی ایسے کام کو کرنا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے پاکستان میں آپ نے پوچھے کہاں پر آپ بولے
राधे कृष्ण महाराज